بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس قسم کا مضمون بہت سی مختلف روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے پاک نام کے برابر کوئی بھی چیز نہیں۔ بدقسمتی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ البتہ اس میں وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ جس قدر اخلاص ہوگا اتنا ہی وزنی یہ پاک نام ہو سکتا ہے۔ اسی اخلاص کے پیدا کرنے کے واسطے مشائخ صوفیہ کی جوتیاں سیدھی کرنا پڑتی ہیں۔ ایک حدیث میں اس ارشاد نبوی سے پہلے ایک اور مضمون مذکور ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میت کو لا الہ الا اللہ تلقین کیا کرو۔ جو شخص مرتے وقت اس پاک کلمہ کو کہتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر کوئی تندرستی ہی میں کہے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو اور بھی زیادہ جنت کو واجب کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ آپ کو سنجیدہ اور غمگین دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ شانہ دلوں کے بھید جاننے والے ہیں، لیکن اعزاز و اکرام اور اظہار شرافت کے واسطے اس قسم کے سوال کرتے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کا فکر بہت بڑھ رہا ہے کہ قیامت میں امت کا کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کفار کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے بارے میں فکر ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور ایک مقبرہ پر تشریف لے گئے جہاں قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ دفن تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک قبر پر ایک پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک شخص نہایت حسین خوبصورت چہرے والا اٹھا۔ وہ کہہ رہا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ وہ چلا گیا۔ پھر دوسری قبر پر دوسرا پر مارا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس میں سے ایک شخص نہایت بدصورت، کالا منہ، گہری آنکھوں والا کھڑا ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، ہائے کے بعد حضور شرمندگی، ہائے مصیبت۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اپنی جگہ لوٹ جا۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جس حالت پر یہ لوگ مرتے ہیں اسی حالت پر اٹھیں گے۔ حدیث بالا میں لا الہ الا اللہ والوں سے بظاہر وہ لوگ مراد ہیں جن کو اس کلمہ پاک کے ساتھ خصوصی لگاؤ، خصوصی مناسبت، خصوصی اشتعال ہو۔ اس لیے کہ دودھ والا، جوتوں والا، موتی والا، برف والا وہی شخص کہلاتا ہے جس کے ہاں ان چیزوں کی خصوصی بحری اور خصوصی ذخیرہ موجود ہو۔ اس لا الہ الا اللہ والوں کے ساتھ اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں۔ قرآن پاک میں سورہ فاطر میں اس امت کے ساتھ 3 طبقے بیان فرمائے ہیں۔ ایک طبقہ سابق کم بالخیرات کا بیان فرمایا، جن کے مطابق حدیث میں آیا کہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اس کو حق تعالی شانہ قیامت کے دن ایسی حالت میں اٹھائیں گے کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن ہوگا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ جنت میں ہنستے ہوئے داخل ہوں گے۔ نور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر تمام دنیا کے سامنے بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائی نظر تک، یعنی جہاں تک نگاہ جا سکے وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے ان فرشتوں نے جو اعمال لکھنے پر متعین تھے تجھ پر کچھ ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ بغیر کیے ہوئے لکھ لیا ہو یا کرنے سے زیادہ لکھ لیا ہو؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، نہ انکار کی گنجائش ہے، نہ فرشتوں نے ظلم کیا۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا، کوئی عذر بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا، اچھا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہوگا۔ ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوا لے۔ وہ عرض کرے گا، اتنے دفتروں کے مقابلے میں یہ پرزہ کیا کام کرے گا؟ ارشاد ہوگا، آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسری جانب وہ پرزہ ہوگا، دفتروں والا پلڑا اڑنے لگے گا اس پرزہ کے وزن کے مقابلے میں۔ پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں۔
یہ اخلاص ہی کی برکت ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ کے اخلاص کے ساتھ پڑا ہوا ان سب دفتروں پر غالب آ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھے اور اپنے کو اس سے افضل نہ سمجھے۔ کیا معلوم کہ اس کا کون سا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور اپنا حال معلوم نہیں کہ کوئی عمل قابل قبول ہوگا یا نہیں۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک عابد تھا، دوسرا گنہگار۔ وہ عابد اس گناہ کار کو ہمیشہ ٹوکا کرتا تھا۔ وہ کہہ دیتا کہ مجھے میرے خدا پر چھوڑ۔ ایک دن اس عابد نے غصے میں گر کر کہہ دیا کہ خدا کی قسم تیری مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ بحق تعالی شانہ نے عالم ارواح میں دونوں کو جمع فرمایا اور گنہگار کو اس لیے کہ وہ رحمت کا امیدوار تھا معاف فرما دیا، اور عابد کو اس کی قسم کھانے کی پاداش میں عذاب کا حکم فرما دیا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ یہ قسم نہایت سخت تھی۔ خود حق تعالی شانہ تو ارشاد فرمائیں گے، ترجمہ: حق تعالی شانہ کفر و شرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی جس کے لیے چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے۔ تو کسی کو کیا حق ہے یہ کہنے کا کہ فلاں کی مغفرت نہیں ہو سکتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ معاصی پر، گناہوں پر، ناجائز باتوں پر گرفت نہ کی جائے، ٹوکا نہ جائے۔ قرآن و حدیث میں سینکڑوں جگہ اس کا حکم ہے، نہ ٹوکنے پر وعید ہے۔ احادیث میں بکثرت آیا ہے کہ جو لوگ کسی کو گناہ کرتے دیکھیں اور اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں تو وہ خود اس کی سزا میں مبتلا ہوں گے، عذاب میں شریک ہوں گے۔ یہاں ایک ضروری چیز یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جہاں دینداروں کا گنہگاروں کو قطعی جہنمی سمجھ لینا مخلق ہے، وہاں جہلا کا ہر شخص کو مقتدا اور بڑا بنا لینا خواہ کتنے ہی کفریات کے ستم قاتل اور نہایت مخلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی کی بدعیتی کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کا منہدم کرنے پر آنت کرتا ہے۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ آخر زمانہ میں دجال، مکار، کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی احادیث تم کو سنا دیں گے جو تم نے نہ سنی ہوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کریں اور فتنہ میں ڈال دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمام آسمان، زمین اور جو لوگ ان کے درمیان میں ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان میں ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے ہے وہ سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کا اقرار دوسری جانب ہو تو وہی تول میں بڑھ جائے گا۔